السلام کو ناظرین، میں ہوں لندن سے امجد چودھری۔ ناظرین، میں یہ تو نہیں جانتا کہ کل یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا، لیکن آج اس وقت تک یہ ماننا پڑے گا کہ ایران کو اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہے، اور ایران کا خوف اور دھونس اس وقت اسرائیل کے سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ اور جس طرح کی باتیں اسرائیل کی اس وقت جو میڈیا اور جو گورنمنٹ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ان کی عوام کی جو حالت ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غزہ کے مظلوم لوگ تھے، جو بچے تھے جن کو شہید کیا گیا، ان کی آواز سن لی۔ اور سب سے زیادہ خوشی اور جشن جو ہے وہ غزہ کے بچوں کے اندر منایا جا رہا ہے۔ جب میزائل ان کے غزہ کے اوپر سے گزرتے ہیں تو وہ ناچ ناچ کر، گا گا کر جو ہے وہ پاگل ہو جاتے ہیں، اتنی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جناب نتن یاہو جو ہیں وہ دونوں ہاتھ جوڑے پہنچ گئے امریکہ کے پاؤں میں کہ بھائی ہمیں بچاؤ، ہم تو ایران سے نہیں لڑ سکتے، ایران نے تو ہماری بینڈ بجا دی ہے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، جن کا پہلا بیان یہ آیا تھا جس دن یہ معاملہ شروع ہوا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسرائیل جانے ایران جانے، پھر جب اسرائیل نے تباہی مچائی پہلے دن، تو پھر ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ چینج ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران چاہتا ہے کہ وہ اس صفحہ ہستی پہ رہے تو وہ جناب چپ کر کے اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو کینسل کرے، ٹیبل پہ بیٹھے اور زندہ رہے۔ یہ بات تھی۔ آج کا ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان یہ ہے، کیونکہ جب نتن یاہو ادھر پہنچے تو ایران نے کہا کہ اگر امریکہ نے اس جنگ میں کودنے کی کوشش کی، کوئی ایسی حرکت کی، تو اس خطے میں جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں ہم وہاں پہ ڈائریکٹ میزائل ماریں گے، اور ہم نے ان کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، ان کا جو بیان آتا ہے، ان کی ٹویٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں نا بھائی، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم جو ہیں اس کی پشت پناہی پہ نہیں کھڑے ہیں، حالیہ جو کنفلکٹ ہے، لہٰذا اگر ہمارے پہ حملہ کیا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ امریکہ انوالو ہوگا، اور پھر ہم آ کر جو ہے وہ اس جنگ کو جاری رکھیں گے اور پھر ایران کو تباہ کر دیں گے، جیسے انہوں نے افغانستان میں افغانیوں کو تباہ کر لیا، دیگر جگہوں پہ تباہ کر لیا۔ وہ تو چلیں اسلحہ زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے حوصلے کی، اور جو حوصلہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے روپ میں مسلمان کو دیا وہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، غزہ کے جناب لوگ اس وقت جو لکھ رہے ہیں، یہ ٹویٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر انگلش گالی کا ورڈ ہے، اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ہمیں غزہ میں تبدیل کر دیا، ساتھ گالی دے کے کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں پہ بچے مارے جا رہے ہیں۔ واہ جی واہ! آپ سنیں کہ کتنی گھٹیا، کتنی کمینی اور کتنی ذلیلانہ گفتگو کر رہا ہے اس وقت جو ہے وہ اسرائیل۔ یہ کہہ رہا ہے کہ بچے ہمارے مارے گئے ہیں، وہ جو ہزاروں بچوں کا قاتل ہے اس پورے خطے کے اندر، بالخصوص غزہ کے اندر۔ یہ ایک ویڈیو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ پہلے دن جب ایران کے اوپر حملہ کیا انہوں نے، ان کے 200 جیٹ آئے تھے، تو اس کے اندر ایک سکول کے جو بچے جو اس میں جو شہید ہوئے ہیں، اس علاقے میں ایک سکول کے بچے، وہ ٹیچر یہ ساتھ پوری ان کی تصویریں دکھا رہی ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ بھیڑیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو وہاں بچے مارنے نہیں جاتا، ٹھیک ہے، میں تو بکری کے بچوں کو جو ہے نا گھاس دینے جاتا ہوں، اور بھیڑیے کا بچہ مر جائے اور بھیڑیا جو ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے دنیا کو کہ بھائی نہ میرے تیز دانت ہیں، نہ میری خصلت یہ ہے، اور نہ ہی میں ظالم ہوں، میں تو بڑا ایک پولائٹ سا جانور ہوں جس کو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حالت ہے اس وقت اسرائیل کی منافقت کی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاٹھی ان کے سر پہ پڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا لاٹھی پڑتی ہے تو آواز نہیں آتی، ان کو آواز آ رہی ہے، ان کی آواز، ان کی چیخیں جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اسلامک دنیا کی حالت بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ ایک خوف کہہ لیں، ایک درد کہہ لیں، ایک احساس کہہ لیں، وہ کتنا پائیدار ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ایم بی ایس کا جو آج کا بیان ہے وہ بہت ہی زبردست بیان ہے۔ انہوں نے بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس وقت پوری مسلم امہ جو ہے، تمام کنٹریز ایران کی پشت پر کھڑے ہیں۔ اب یہ بیان دینا بھی بہت بڑی بات ہے ایسی صورت کے اندر جب $600 بلین کی ڈیل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور باقی دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو مڈل ایسٹرن کنٹری ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آج ایران کو انہوں نے زیر کر لیا، خاص طور پہ اسرائیل نے، تو کل ان کی باری ہے، پھر ہمارے وہاں پہ جو مذہبی مقامات ہیں
وہ سیف نہیں ہے. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ مسلم امہ کو بھی سمجھ آ رہی ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی سخت بیانات آ رہے ہیں اور پاکستان کے اسمبلی کے فلور سے بھی سخت تقریریں ہو رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے شاید یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ایران نے جس طرح مقابلہ کیا ہے، جس طرح چپیڑیں ماری ہیں، جس طرح ان کا حال کیا ہے. جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تازہ فوٹیج بھی ہم آپ کو ساتھ دکھا رہے ہیں. دوسرا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں. یہ جنگیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور جذبہ امانی جو ہوتا ہے نا اس سے لڑی جاتی ہیں. یہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں. پہلے میں آپ کو اسرائیل کی ویڈیو دکھاتا ہوں. ان کی جو آرمی کے لوگ ہیں یا ان کی خواتین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ذرا ان کا دیکھیں. وہ ویڈیو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے، ناچ گا کے یہ وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اور اب جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ایران کے فوجیوں کی ویڈیو ہے. ذرا دیکھیں کہ وہ ایک ہاتھ سے دعا کر رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ان کے گن ہے، یہ قرآن پاک ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں. اور وہ کہاں پر ہیں؟ میدان جنگ کے اندر ہیں. جب یہ جذبہ ہوگا، جب یہ صورت ہوگی تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ یقیناً اللہ کی مدد ہے اور اللہ ہی دشمن کے دل میں خوف ڈالتا ہے. یہ وہی خوف ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اس نے 2 کوششیں کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ تیسری کوشش بھی کرے. اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ جب میں تیسری کوشش کروں گا تو ایران اس سے بھی زیادہ بروٹل ہو کے آئے گا، کیونکہ جو حائفہ میں کیا گیا ہے اس کی آپ صرف توقع اور تمنا کر سکتے ہیں. لوگوں کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے ان کی جو آئل ریفائنری ہے اس کو ہٹ کیا ہے جیسے انہوں نے تہران میں کیا ہے. لیکن یہاں بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ 60% جو پورے اسرائیل کے اندر جو آئل جاتا ہے وہ اسی ریفائنری سے جاتا ہے، نمبر 1. دوسرا، ان کے جو جیٹس ہیں جو ایران کی حدود پر اس دن منڈلا رہے تھے اور بمباری کر رہے تھے، ان کا جو اسی فیول سے ان کا فیول تیار ہوتا ہے، اسی کے اندر سے جو فیول استعمال ہوتا ہے جہازوں میں وہیں سے وہ ریسائیکل کیا جاتا ہے. تو اب اگر وہ انہوں نے تباہ کی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی. اس کے بعد جیسے ایران کے انہوں نے سائنسدان اور کمانڈر چیف اور آرمی چیف ان کو شہید کیا، اسی طرح ایران نے حائفہ کے اندر ان کا جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا جس کے اندر یہ اسی طرح کے تجربات اور اسی طرح کی چیزیں کرتے تھے، اس کو تباہ کر دیا ہے. وہ بھی بہت بڑی تباہی ہے. باقی ریزیڈینشل جو تباہی ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے. اب بچوں کی وہ بات کرتے ہیں کہ بچے مار دیے. بھائی بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ چاہے یہودی کے ہوں، چاہے عیسائی کے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں، چاہے ہندوؤں کے ہوں، کسی بھی مذاہب کے بچے ہوں، بچے انوسینٹ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. ان کا اس وقت تک جو ہے وہ کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا. تو بچوں کی تکلیف سب جگہ ہوتی ہے، لیکن جس طرح پلان کر کے، جس طرح ایک پوری جسے کہتے ہیں کہ بساط بچھا کے آپ لوگوں نے مڈل ایسٹ کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو مارا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ اگر آپ کے 4-5 بچے یا 10 بچے جو ہیں وہ وہاں پر مارے گئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. لیکن اس جنگ کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. جو اسرائیل کی اس وقت تمنا ہے وہ تو یہی ہے کہ امریکہ آ جائے، انگلینڈ آ جائے، جرمنی آ جائے، فرانس آ جائے، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو پھر ہم جو ہے وہ ایران کو قابو کر سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. دوسری صورت کے اندر وہ یہ بھی چاہ رہا ہے، جیسے وہ منتیں ترلے کر رہا ہے اور ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عربیہ کو بیچ میں رکھ کے، روس کو بیچ میں رکھ کے، چائنا کو یا جاپان کو، باقی سب کو بیچ میں رکھ کے کہ چلو جی صلح صفائی کراتے ہیں، بات کو یہیں پہ ختم کر دیں. تو یہ 2 صورتیں ہیں. تیسری صورت کوئی نظر نہیں آتی ہے. اور ایران نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ جو ہے نا 1 فائر کرو گے تو ہم 10 فائر کریں گے. اور ایران کے جو سپر سونک میزائل ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں. ان کی سپیڈ جو ہے وہ 7000 کلومیٹر ہے. اب 7000 کلومیٹر کی رفتار سے جو میزائل آ رہا ہے، پھر دیکھ رہے ہیں آپ زمین کی طرف وہ کس طرح آیا ہے. تو اس کے ان کے نہ آئرن ڈوم، نہ دوسرا ڈوم، نہ تیسرا ڈوم، کسی کے پاس ہمت نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل کے اندر لوگ ہیں وہ سخت پریشان ہیں. ان کو پہلی دفعہ وہ غازہ والی فیلنگ آنا شروع ہوئی ہے. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انہاں دی بیبے مر گئی ہے. یہی حال ہے اس وقت. اس سے بہتر تجزیہ نہیں ہو سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.